فوج نے ایک بار پھر ثابت کر دیا کہ وہ ملک و قوم کے دفاع کے لیے ہم وقت تیار ہے۔ پاک افغان سرحد پر بڑھتی ہوئی کشیدگی نے پورے خطے کو ایک نئے غیر یقینی مرحلے میں داخل کر دیا ہے۔ اصل صورتحال کیا ہے اور یہ کشیدگی کہاں تک جا سکتی ہے؟ آئیے تفصیلات جانتے ہیں۔ پاکستانی حکام کے مطابق حالیہ کشیدگی کا آغاز اس وقت ہوا جب افغان طالبان کی جانب سے مبینہ طور پر سرحدی خلاف ورزی اور فائرنگ کی گئی۔ وزارت اطلاعات و نشریات کے بیان کے مطابق پاکستانی افواج نے فوری مؤثر جواب دیا۔ پاکستان نے آپریشن غضب الحق اور آپریشن ضرب الحق کے نام سے جوابی کارروائیوں کا اعلان کیا۔ سیکیورٹی ذرائع کے دعوے کے مطابق 130 سے زائد طالبان ہلاک ہو چکے ہیں، درجنوں چیک پوسٹیں تباہ، ٹینک، آرٹلری گنز اور بختربند گاڑیاں نشانہ بنائی گئی ہیں۔ پاکستانی ذرائع کے مطابق کارروائیاں کابل، قندھار، پکتیا اور ننگرہار تک کی گئی ہیں۔ افغان میڈیا رپورٹس میں بھی رات گئے کچھ فوجی مراکز پر فضائی حملوں کی تصدیق کی گئی، تاہم نقصانات کی تفصیلات مختلف بیانات میں مختلف ہے۔ طالبان حکومت کے ترجمان نے بعض مقامات پر حملوں کا اعتراف کیا، مگر جانی نقصان کے حوالے سے واضح اعداد و شمار ابھی تک جاری نہیں کیے گئے، صرف اعتراف کیا کہ ان پر حملہ کیا گیا۔ یہ صورتحال فی الحال دعویٰ بمقابلہ دعویٰ کی شکل اختیار کر چکی ہے۔ افغان طالبان کی اسلام دشمنی بھی اس حملے میں کھل کر سامنے آ گئی ہے۔ پاک فوج کے ہاتھوں شکست اٹھانے کے بعد شکست برداشت نہ کرنے پر افغان طالبان کی جانب سے سول آبادی پر حملے بھی کیے گئے اور طالبان نے باجوڑ میں مسجد کو بھی نشانہ بنا ڈالا۔ پاکستانی سیکیورٹی ذرائع کے مطابق باجوڑ میں ایک مسجد کی عمارت کو شیلنگ سے نقصان پہنچا۔ مساجد اس خطے میں عبادت گاہ نہیں بلکہ جذباتی اور سماجی مرکز بھی ہوتے ہیں۔ اگر کسی عبادت گاہ کو نقصان پہنچا ہو تو یہ عوامی رد عمل کو مزید شدید بنا سکتا ہے۔ پاکستان کے وزیر اعظم شہباز شریف نے اپنے بیان میں کہا، وطن عزیز کے دفاع پر کوئی سمجھوتا نہیں کیا جائے گا۔ افواج پاکستان ملک کی خود مختاری کے تحفظ کے لیے مکمل طور پر تیار ہیں۔ یہ بیان اندرونی سطح پر اعتماد پیدا کرنے اور بیرونی سطح پر سخت پیغام دینے کے لیے دیا گیا۔ ناظرین، جنگ صرف میدان میں نہیں جاری، معلومات کے محاذ پر بھی لڑی جا رہی ہے۔ برطانوی نشریاتی ادارے اسکائی نیوز نے سوشل میڈیا پلیٹ فارم ایکس پر ایک پوسٹ شیئر کی جس میں افغان فضائی کارروائی کا دعویٰ کیا گیا تھا، افغان ایئر سٹرائک کا۔ پاکستانی صارفین نے اس دعوے پر سوال اٹھائے، جس کے بعد وہ پوسٹ حذف کر دی گئی کیونکہ افغان کے پاس تو ایئر فورس ہے ہی نہیں۔ پاکستانی سیکیورٹی ذرائع نے یہ بھی دعویٰ کیا ہے کہ سرحد پار کرنے والے ایک مسلح شخص کو زندہ گرفتار کیا گیا ہے۔ اگر یہ دعویٰ درست ثابت ہوتا ہے تو اس سے پاکستان کی سیکیورٹی پوزیشن مزید مضبوط ہو سکتی ہے، تاہم ابھی تک مکمل تفصیلات سامنے نہیں آئی ہیں۔ ناظرین، یہ کشیدگی صرف دو ممالک تک محدود نہیں، پاک افغان سرحد تاریخی طور پر حساس رہی ہے۔ دونوں ممالک داخلی چیلنجز سے بھی نمٹ رہے ہیں۔ کسی بھی بڑی عسکری جھڑپ کے سنگین علاقائی اثرات ہو سکتے ہیں۔ فی الحال مکمل جنگ کے آثار نظر نہیں آتے، مگر کشیدگی فی الحال برقرار ہے۔ دوسری جانب ایران کی جانب سے پاکستان نے افغان کی کشیدگی ختم کرانے کے لیے مذاکرات کی سہولت کاری کی پیشکش کی گئی ہے۔ غیر ملکی خبر ایجنسی کے مطابق ایرانی وزیر خارجہ عباس عراقچی نے کہا ہے کہ مناسب ہے افغانستان اور پاکستان اختلافات کو بات چیت سے حل کریں۔ پاکستان افغانستان بات چیت میں ایران سہولت اور باہمی تعاون کے فروغ کے لیے ہر ممکن مدد کو تیار ہے۔ عباس عراقچی نے مزید کہا ہے کہ ماہ مبارک رمضان ضبط نفس اور عالم اسلام میں یکجہتی کے فروغ کا مہینہ ہے۔ مناسب ہے کہ افغانستان اور پاکستان اختلافات کو حسن ہمسائیگی اور مکالمے سے حل کریں۔ دوسری جانب روسی وزیر خارجہ سرگئی لاروف نے بھی مطالبہ کیا کہ پاکستان اور افغانستان فوری طور پر ایک دوسرے کے خلاف حملے روکیں اور دونوں ممالک اختلافات کو بات چیت سے حل کریں۔ آج جب ہم سرحدی صورتحال کی بات کرتے ہیں تو ایک تاریخی واقعہ یاد آتا ہے جو آپ کو بھی بہت یاد ہوگا۔ 27 فروری 2019 جب پاک فضائیہ نے بھارتی دراندازی کے جواب میں کارروائی کی اور بھارتی طیارے مار گرائے۔ اس دن بھارتی پائلٹ ابھینندن کو گرفتار کیا گیا تھا۔ یہ واقعہ پاکستان کی عسکری تیاری اور پیشہ ورانہ صلاحیت کا عالمی اعتراف تھا۔ آج اس کامیابی کو 7 سال مکمل ہو چکے ہیں اور یہ یاد دلاتا ہے کہ پاکستان دفاعی صلاحیت رکھتا ہے مگر جنگ کا خواہاں نہیں ہے۔ اس واقعے نے عالمی سطح پر ایک نئی بحث چھیڑ دی ہے۔ دیکھنا یہ ہے کہ ابھی یہ جو جنگ چھڑ چکی ہے، جو افغانستان نے پاکستان پہ جو حملے کیے ہیں، یہ جنگ جو ہے وہ کیا رخ اختیار کرتی ہے۔ افغانستان نے تو یہ بھی خیال نہ کیا کہ وہ ہمسایہ ہے، اور وہ ہمسایہ کہ جس کو کتنے سال پاکستان نے پالا ہے،
कितने साल पाकिस्तान ने उसकी कफालत की है, और अब अगर उनको वापस भेजा है जब इतने नुकसानात बर्दाश्त करने के बाद, तो माह रमज़ान का भी ख्याल नहीं किया। वो तालिबान जो इस्लाम के अलमबरदार बनते हैं, उन्होंने इस बात का ख्याल भी नहीं किया कि रमज़ान के इस मुबारक महीने में हम जो है इसको जंग को जो है मुलतवी कर दें, या ये जंग का जो इरादा है इसको थोड़े से बाद कर दें। खैर, जिनके इरादे शैतानी होते हैं उनको किसी भी वक्त और महीने से फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन पाकिस्तानी फ़ौज ने मुस्बत और मजबूत जो है मौसर जवाबी कार्रवाई से ये दुनिया को पैगाम दे दिया कि पाकिस्तान अपने दिफा के लिए मुकम्मल तौर पर मजबूत है और तैयार है। मैं हूं अम्बर, आप देख रहे हैं न्यूज़ 1+।